أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَا اجْتِنَابَهُ آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 285 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ تیسرے پارے کا 8واں رکوع زیر مطالعہ ہے۔ یہ سورہ بقرہ کا آخری رکوع ہے، اور اس رکوع کی صرف 3 آیات ہیں۔ جو پہلی آیت ہے اس رکوع کی، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ وہ فلسفہ قرآنی کا ٹاپ ہے، معراج ہے، اور یہاں سے یہ جو دو آیات ہیں، یہ نزولی اعتبار سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر گئے تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ تحفے میں دیے ہیں، اور ان کی فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رات کو سوتے وقت پڑھ لے تو پھر فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں صبح تک۔ اس آیت کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ ایمان لائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جملہ فعلیہ ہے اور رسول فاعل ظاہر ہے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے، بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، جو نازل کیا گیا اس کے رب کی طرف سے، والمؤمنون، اور مومن بھی وہی ہیں جو اس پر ایمان لے کے آئے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ایمان لائے، اور مومن بھی وہی کہلائے گا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہوا اس پر ایمان لے کے۔ یہ بہت ہی خوبصورت بات یہاں کہی گئی ہے کہ بہت سے مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود عمل کر کے دکھانے کی ترغیب دلائی گئی۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب صلح لکھی جا چکی، آپ نے فرمایا تو اسلحہ اتار دو اور قربانیاں دے دو، پھر سر منہ ڈالو، تو صحابہ ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات، آپ نے ان سے جا کر ماجرا بیان کیا تو انہوں نے یہ بات کہی کہ یا رسول اللہ، آپ خود پہلے عمل کر کے دکھائیں تو پھر عمل ہو جائے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھایا تو آگے کا بات چلی۔ یہاں بھی وہی اشارہ دیا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ایمان لائے اس پر جو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف نازل فرمایا، تو مومن بھی وہی ہے جو قرآن مجید کے اوپر خالصتاً ایمان لے کے آئے۔ یہاں ایمان سے مراد یہ ہے کہ قرآن مجید کا ہر لفظ جو حکم دے رہا ہے، جو کہہ رہا ہے، اگر انسان کا اس پر عمل نہیں ہے، ان آیات پر عمل نہیں ہے، تو پھر قرآن پر ایمان کیسا؟ یہاں ایمان سے مراد عمل کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، اور ساتھ ہی کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ، اور ہر ایک ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر۔ یعنی جو بھی مسلمان ہے، یہ ایمان مفصل کی تفصیل یہاں بیان ہو گئی ہے، لیکن یہاں ایمان مفصل کی تفصیل بیان کرنے سے مراد ایک چین ہے۔ چین کیا ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے گی
تو اس میں کتاب کا ذکر بھی ہوگا، فرشتے کا ذکر بھی ہوگا۔ اگر کتاب کا ذکر ہوگا تو فرشتے اور رسول کا ذکر بھی ہوگا، اگر فرشتے کا ذکر ہوگا تو پھر کتاب کا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی ہوگا۔ تو یہ ایک چین ہے، یہ خود بخود القا نہیں ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے اوپر، یا کسی نے ان کو سکھایا نہیں ہے۔ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے کتاب لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل ہوا۔ تو یہ ایمان مفصل کی تفصیل یہاں آ گئی ہے۔ لا نفرق بین احد من رسولہ، نہیں ہم تفریق کرتے بین احد، ان میں سے کسی ایک کے درمیان، من رسولہ، اس کے رسولوں میں سے، یعنی جتنے بھی رسول آئے ہیں، مشہور تو 4 رسول ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے، اور جو توریت ہے اس پر بھی، زبور ہے اس پر بھی، اور انجیل ہے اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ ہم ان میں کسی ایک میں تفریق نہیں کرتے، لیکن جو ہماری رہنما کتاب ہے وہ قرآن مجید، ہم اس پر عمل کر رہے ہیں۔ جس وقت توریت آئی تھی تو یہودیوں کے لیے وہ قابل عمل تھی، اور عیسائیوں کے لیے انجیل قابل عمل تھی، لیکن جیسے جیسے آگے کتابیں آتی رہیں اور وہ پچھلی کتاب جو ہے وہ معزول ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں توریت پڑھ رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توریت پڑھنے سے منع فرمایا کہ قرآن کے ہوتے ہوئے آپ توریت پڑھیں گے؟ نہیں ہم تفریق کرتے کسی ایک کے درمیان رسولوں میں سے۔ وقالوا سمعنا واطعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور مان لیا۔ اس سے ایمان پیدا ہوتا ہے۔ پھر وہ پرکھ کیا ہے، وہ کیسے برقرار رہتا ہے، یہ ہم نے اس پر بات کی ہوئی ہے، یعنی آیت کا حصہ ہے۔ یہ کہاں نازل ہوا یا کہاں صحابہ نے یہ بات کہی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے۔ حضرت خباب بن ارت اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو مکے میں خوب مار پڑی، بہت زیادہ مار پڑی، حضرت بلال کو تو چکی پہ لگا دیا تھا اور تپتی ریت کے اوپر لٹایا بھی، اور پھر بھی انہوں نے کلمہ حق بولا۔ لیکن حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا جو مالک تھا وہ لوہے کی بھٹی تاپتا تھا اور اس پر وہ کام کرتے تھے، لوہا گرم کر کے ان کے جسم پہ لگاتا، جلد ہے وہ ساری ختم ہو گئی اور ہڈیاں رہ گئی تھی۔ تو وہ دونوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ استراحت فرما رہے تھے۔ جب ان دونوں کو آتے دیکھا تو اٹھ کر بیٹھ گئے، تو انہوں نے جا کر عرض کی یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ تو پہلی بات جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے، تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جا جا کر دعائیں کرواتے تھے۔ تو اس پر پھر انہوں نے دونوں نے بیک آواز یہ بات کہی، قالوا سمعنا واطعنا۔ یقیناً جب یہی بات یہودیوں نے کہی تھی، قالوا سمعنا وعصینا واشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم قل بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین۔ تو انہوں نے وعصینا کہا کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، لیکن صحابہ کا عمل دیکھیے، قالوا سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ہم نے کہا مانا۔ اب یہ ایمان پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ آج بھی کوئی شخص سنے اور مانے، اور یہ اس آیت کے مصداق ہوگا، قالوا سمعنا واطعنا، تو ہمیں بخش دے، وإلیک المصیر، اور ہم تیری ہی طرف لوٹنے والے ہیں۔ تو یہ روان آیات کا آپ نے ترجمہ سنا، اور اس میں جو تذکیر کی بات ہے وہ ہے کہ ہر شخص جب تک قرآن مجید پر جو نازل قرآن مجید پر ایمان نہیں لے کے آتا، اس وقت تک، اور ایمان مفصل کے اعتبار سے بھی اس کا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔